السلام علیکم۔ آج 5 جولائی ہے۔ 5 جولائی 1977 کو 45 برس گزر گئے ہیں۔ 5 جولائی پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے۔ 1977 میں جب ایک ٹوائس الیکٹڈ پرائم منسٹر کی حکومت کو اس وقت کی ملٹری ہنتا نے، جسے جنرل ضیاء الحق لیڈ کر رہے تھے، اس کا تختہ الٹ دیا۔ نہ صرف اس کا تختہ الٹا بلکہ پاکستان کے لوگوں کے تمام جمہوری، قانونی اور انسانی حقوق جو ہیں انہیں ضبط کر لیا گیا۔ یہ تاریک رات، جسے بلا شبہ پاکستان کی تاریخ کی اندھیری رات کہا جا سکتا ہے، یہ 11 برس تک اندازاً چلتی رہی۔ اسی مارشل لا کے بعد 2 برس کے بعد 4 اپریل 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو راول پنڈی میں پھانسی دے دی گئی، اور یوں وہ سپریم کورٹ جس نے اپنی تاریخ میں، غالباً دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک کیپٹل پنشمنٹ، سزائے موت دے دی ایک سپلٹ ڈیسیجن پہ 4-3 کے، اسے بھی پوری تاریخ کے سامنے شرمندہ رہنا پڑا۔ آج تک پاکستان کی عدالتیں اپنے اوپر لگا ہوا یہ دھبا جو ہے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہیں وہ ختم نہیں کر سکے۔ آج اس بات کو 45 برس گزر چکے ہیں، لیکن بہت سے مورخ اور پولیٹیکل اینالسٹ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست ابھی بھی اس تاریکی سے اور اس کے اثرات سے نہیں نکل سکی، کیونکہ اس مارشل لا کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان کا جمہوری پروسیس جو ہے وہ ڈسرپٹ ہوا، اس سے پہلے ایک موومنٹ تھی پاکستان نیشنل الائنس کی، جس کے بارے میں ایک عام پاکستانی تاریخ کا کنسنسس ہے کہ یہ ایک امریکن سپانسرڈ موومنٹ تھی، جس کا مقصد ایک ایسے وزیر اعظم کو ہٹانا تھا جو ایک آزاد فورن پالیسی چاہتا تھا، جو مغرب کے ساتھ، چین کے ساتھ، روس سب کو لے کر چلنا چاہتا تھا، جس نے مشرق وسطیٰ کے اندر ایک اسلامک اور مسلم تشخص کو اجاگر کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا، جس نے پاکستان میں 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی، جس نے عربوں کو 1973 کی جنگ کے اندر تیل کو ایک پولیٹیکل ویپن کے طور پر استعمال کرنے کا مشورہ دیا، جو پاکستان کی نیوکلیئر پروگرام کا خالق تھا۔ اس کے خلاف ایک موومنٹ چلائی گئی، اور پھر ایک ایسے وقت میں جبکہ وہ موومنٹ پہ نیگوسیشن ہو چکی تھی، ذوالفقار علی بھٹو اور اس کی اپوزیشن کے درمیان میں معاملہ طے پا چکے تھے، اور انہی اپوزیشن لیڈرز نے، جیسے پروفیسر غفور ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا کہ کیسے معاملہ طے پا چکے تھے جس وقت جنرل ضیاء الحق کی ملٹری جو ہے اس نے انٹروین کیا اور ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اسے ختم کر دیا۔ اس کے بعد جو پروسیس چلا اس پہ پاکستان کی نہ صرف جمہوری حقوق لوگوں کے ختم ہوئے، نہ صرف ان کے انسانی حقوق ختم ہوئے، یہ وہ دور تھا جس میں میڈیا جو ہے اس میں جرنلسٹ جو ہیں، صحافی، ان کو کوڑے لگائے گئے، سیاسی ورکرز کو بھی کوڑے لگائے گئے، صحافیوں کو بھی کوڑے لگائے گئے، سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ پابند سلاسل ہوئے، اور اخباروں کے پورے صفحے جو ہیں وہ بغیر کسی پرنٹ مٹیریل کے آخری وقت میں رات کو اخبار کو سینسر کر دیا جاتا تھا، فرنٹ پیج خالی جو ہے اخباروں کے پبلش ہوتے تھے۔ یہ وہی دور تھا جس میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان کے اندر ایک جنگ لڑی سوویت یونین کے خلاف۔ اب اس کے بارے میں بھی بہت سی اوپینین کانٹرڈکٹری ہے کہ شاید پاکستان کا امریکہ کے ساتھ مل کے سوویت یونین کے خلاف وہ جنگ لڑنا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا بلنڈر تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان میں ایک تو کلاشنکوف کا کلچر آیا، پاکستان میں دہشت گردی کا کلچر پیدا ہوا، مذہبی منافرت پیدا ہوئی، پاکستانی معاشرہ جو ہے مختلف قسم کے سیکٹیرین کانفلکٹ کا شکار ہوا، مائنورٹیز کے خلاف بہت سخت قسم کے قوانین بنائے گئے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، بہت سے ایسے قوانین بنائے گئے جن سے اب بھی پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ نجات حاصل نہیں کر سکا۔ ایک اور بہت بڑا ظلم اس دور میں یہ ہوا کہ پاکستان میں جو ایک پارٹی بیسڈ پالیٹکس تھی، جس میں پارٹیز کا ایک نظریہ ہوتا تھا، یا ایک لیفٹ لیننگ پارٹی ہوتی تھی، یا ایک رائٹ لیننگ پارٹی ہوتی تھی، یا ایک سینٹرسٹ پارٹی ہوتی تھی، اس کے ختم کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پاکستان میں شخصی بنیادوں کے اوپر الیکشن کروائے گئے، یعنی نان پارٹی بیسس پہ 1985 کے الیکشن کرائے گئے، اور یوں پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا دور اور ایک ایسا چیپٹر شروع ہوا جہاں جو شناخت تھی ایک نظریے کے ساتھ سیاست کی وہ ختم ہو گئی، اور ایک غیر نظریاتی سیاست نے جنم لیا جس میں لوگوں کے لیے اپنا مال بنانا، اپنے مفادات کو جو تحفظ دینا، پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کی نئی پہچان اور اس کی اساس جو ہے بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ 5 جولائی 1977 میں پاکستان کا جو تاریخ دور شروع ہوا تھا وہ کبھی بھی مکمل طور پہ ختم نہیں ہو سکا، اور آج بھی جب ہم پاکستان کی سیاست کی بکھری ہوئی ہیجانی صورتحال دیکھتے ہیں، جس میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے گلے کے اوپر گلے کاٹ رہی ہیں اور چیزوں کو سمجھ نہیں رہی، تو مورخ یہی سمجھتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے معاشرے نے اور پاکستان کے جو دانشور ہیں ان نے 5 جولائی 1977 کے جو واقعات ہیں، جو بہت ہی پریشان کن واقعات ہیں، اس سے مناسب سبق جو ہیں وہ نہیں سیکھے ہیں۔ آج بھی پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ نہیں آ سکی، آج بھی عدالتیں آزادانہ کام نہیں کر پا رہی، اور آج بھی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کسی نظریے پہ نہیں چل رہی بلکہ شخصی بنیادوں کے اوپر آرگنائز ہوئی ہوئی۔